حسینیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين۔ اما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ حضرات، سورہ احزاب کی اس آیت میں، جس کو ہم اور آپ آیہ تطہیر کے نام سے جانتے ہیں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر رجس کو اہل بیت سے دور رکھے اور ان کو اتنا پاک اور پاکیزہ رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزوں، آج اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے۔ موضوع گفتگو ہے بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا اور ائمہ طاہرین کا اسوہ حسنہ۔ اس سے پہلے کی مجالس میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ نے انسان کو یہ چھوٹ ہر عبادت کے سلسلے میں نہیں دی کہ وہ جیسے چاہے اس طرح سے اللہ کی عبادت کرے، بلکہ اللہ نے یہ چاہا کہ جیسے اللہ چاہے ویسے اس کی عبادت کی جائے۔ لہذا اب کیونکہ خدا اللہ معبود، رازق، خالق، واجب الوجود خود عبادت کر کے دکھا نہیں سکتا، سجدہ کر کے بتا نہیں سکتا، لہذا کچھ ایسے بندگان خدا کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں سجدہ کر کے بتائیں کہ اللہ کا سجدہ اس طرح سے کیا جاتا ہے۔
جو ہمیں رکوع کر کے بتائیں کہ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے، جو ہمیں عبادت کر کے سمجھائیں کہ عبادت کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ اب ان بندوں کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ بندے معصوم نہ ہوں گے اور ان سے خطا یا زلل یا گناہ یا عصیان یا نسیان کا امکان ہوگا تو پھر اللہ ان کو مکمل طور پر نمونہ عمل یا پھر ان کے کردار کو اسوہ حسنہ قرار نہیں دے سکتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایسے بندے ہوں کہ جن کو اللہ عصمت کے زیور سے آراستہ کرے۔ اللہ نے جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب کو اللہ نے صاحب عصمت بنا کے بھیجا، معصوم بنا کے بھیجا۔ وہ سارے کے سارے نبی دنیا میں آئے تو صاحب عصمت بن کے آئے، معصوم بن کے آئے، اور اللہ نے اہل بیت اطہار کی عصمت کا اعلان بھی آیہ تطہیر میں فرمایا۔ لیکن انبیاء کی عصمت میں اور اہل بیت کی عصمت میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ انبیاء میں جو پہلا نبی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کے سلسلے میں وہی پہلا معصوم بھی ہے، ان کا نام ہے جناب آدم۔ تو جناب آدم کی عصمت اس منزل پہ ہے کہ اللہ نے جناب آدم سے کہا کہ تم اس شجر کے قریب نہ جانا، تم اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی جناب آدم کو روکا گیا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیے، آپ اس پیڑ کے قریب نہ جائیے۔ اللہ نے درخت کو نہیں روکا بلکہ اللہ نے جناب آدم کو روکا۔ تو انبیاء کی عصمت کا معیار یہ ہے کہ نبی کو روکا جائے گا، لیکن اہل بیت کی عصمت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم رزق کو ان کے قریب آنے نہیں دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی عصمت، یہ ہے اہل بیت اطہار کی شان کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم رزق کو ان تک آنے نہیں دیں گے، اور ہم نے ان کو اتنا پاک اور پاکیزہ رکھا کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو حقیقت میں اہل بیت اطہار جو ہیں وہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں اہل بیت کے طریقے پر، ہم روزہ رکھتے ہیں اہل بیت کے طریقے پر۔ دیکھیے اللہ نے اجر رسالت کے طور پر سورہ شورى میں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، کیا کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ دیکھیے عزیزوں، یہاں پر اکثر بحث ہوتی ہے کہ اللہ نے محبت کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ اللہ نے مودت کا لفظ استعمال کیا۔ کبھی کبھی لوگ اس مودت اور محبت کی بحث کو اختلاف بین المومنین کا ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں نے کہا بھائی اللہ نے اہل بیت کی مودت کا حکم دیا ہے، محبت کا حکم نہیں دیا ہے۔ ارے بھیا تمام حدیثوں میں محبت کا لفظ بھی آیا ہے، حب علی جن جواز للجنہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ حب کے معنی کیا ہیں؟ علی کی محبت جنت میں جانے کا جواز ہے، لیکن یہ یہاں پر مودت کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ دیکھیں مودت کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ مودت ایسی محبت کو کہتے ہیں کہ جس میں اطاعت بھی شامل ہو۔ غور فرمایا آپ نے، مودت ایسی محبت کو کہتے ہیں کہ جس میں اطاعت بھی شامل ہو۔ اہل بیت کی محبت کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ سب کے سامنے کھلم کھلا اہل بیت کی محبت کا انکار نہیں کرتا۔ وہ کہتا یہی ہے کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی اہل بیت کو چاہتے ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اور ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ تم اہل بیت کو مانتے ہو تو اس نے کہا ہاں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اب آپ اس سے پوچھئے کہ کیا مانتے ہو؟ اہل بیت مانتے ہو تو کیا مانتے ہو؟ امام مانتے ہو؟ کہا نہیں، امام تو ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ خلیفہ مانتے ہو رسول کے بعد؟ کہا خلیفہ تو فلاں کو مانتے ہیں۔ پیر مانتے ہو؟ کہا پیر تو فلاں شریف صاحب کو مانتے ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ ولی مانتے ہو؟ میں نے کہا ولی تو ان کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ امام مانتے ہو،
نہ خلیفہ رسول مانتے ہو، کیا سننا ہے یہاں، کچھ نہیں مانتے، مگر یہ کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ارے بھیا اہل بیت وہ نہیں ہے جن کو بھی مانا جائے، اہل بیت وہ ہیں جن کو نبی کے بعد ہی مانا جائے۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ آپ نے کچھ غور فرمایا یا نہیں غور فرمایا؟ یہ بھی اور ہی کا فرق کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جملہ اس انداز سے آپ پہلے بار سن رہے ہوں کہ مولا علی کو بھی کون مانتا ہے اور مولا علی کو ہی کون مانتا ہے۔ غور فرمانا ہے، اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو یوں لگائیے کہ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کہ تم مولا علی کو رسول کا خلیفہ مانتے ہو؟ کہاں، ہم رسول کا خلیفہ مولا علی کو مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ کہ پہلے ان کو مانتے ہیں، پھر ان کو مانتے ہیں، پھر ان کو مانتے ہیں، پھر علی کو بھی مانتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہیں بھی ماننے والے۔ لیکن جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ علی کو کیا مانتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم علی کو خالی خلیفہ رسول مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، یہ بلا فصل ہی کا مفہوم ہے، ہی یعنی ہم علی کو ہی رسول کا خلیفہ مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم علی کو ہی رسول کا خلیفہ مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں کہ تمام مومنین جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، جتنے سجدے کریں شکر کے اتنے کم ہے، جتنی نمازیں پڑھیں شکر کی اتنی کم ہے۔ کس بات پر؟ کہ اہل بیت کی محبت لازم و واجب ہے، یہ مانتے تو سب ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے مولا کا کرم ہے کہ ہم کو کسی اور کے سامنے جا کر یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کسی کے سامنے جا کے نہیں کہتے کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب دوسرے ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یہ معاملہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہم کو کسی کے سامنے جا کے صفائی نہیں دینا پڑتی کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اہل بیت کی محبت اجر رسالت میں نہیں مانگی، بلکہ اللہ نے اہل بیت کی مودت اجر رسالت کے طور پہ طلب کی ہے۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ مودت طلب کی ہے۔ دیکھیں اس جملے کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیں کہ مودت طلب کی ہے۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ کہ خالی محبت نہیں بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہو۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں چلے گا کہ آپ اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں مگر نماز کسی اور کے طریقے پہ پڑھتے ہیں۔ اور کیا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آپ اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں لیکن روزہ کسی اور کے بتائے ہوئے وقت پر افطار کر لیتے ہیں۔ آپ اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں لیکن حج میں کسی اور کو نمونہ عمل قرار دیتے ہیں۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پھر کلمہ ہو تو اہل بیت والا، ایمان ہو تو اہل بیت والا، عقیدہ ہو تو اہل بیت والا، نظریہ ہو تو اہل بیت والا، فکر ہو تو اہل بیت والی، ذکر ہو تو اہل بیت والا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یعنی مکمل طور پر دین اہل بیت پر عمل بھی کیا جائے۔ دیکھیں کیونکہ اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے، لہذا ایک خاص بات میں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض کروں کہ کچھ باتوں میں ہمارے یہاں بھی اختلافات لوگوں کے درمیان سامنے آتے ہیں۔ اب سنیے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں قبلہ ہمارے یہاں جو فروع دین ہے وہ کتنے ہیں؟ کسی بچے سے بھی پوچھئے کہ فروع دین کتنے ہیں؟ کا فروع دین ہے 10۔ نماز سے آغاز ہوتا ہے اور تبرے پر اختتام ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع، یہ 10 چیزیں۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، یہ بات میں سمجھتا ہوں بہت کم کیا تقریباً نہیں پڑھی جاتی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ 10 فروع دین جو ہیں ان میں 5 فروع دین وہ ہیں کہ جو محدد ہیں، جن کے حدود کو اللہ نے معین کیا ہے، اور 5 وہ ہیں کہ جن کے حدود کو اللہ نے معین اور مقرر نہیں کیا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اولین جو 5 ہیں، مثلا نماز، 5 وقت آپ کو نماز پڑھنا ہے، ایک دن میں 6ٹھی نماز آپ کے اوپر روزانہ واجب
نہیں. اب چاند گہن ہو جائے, سورج گہن ہو جائے, یا مثلاً عیدین ہو امام کی موجودگی میں, تو وہ مسائل الگ ہیں, لیکن یوں روزانہ آپ کے اوپر 5 نمازیں واجب ہیں, فرض ہیں. نماز کیسے پڑھنا ہے اس میں بھی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ایسے پڑھ لیں یا ایسے پڑھ لیں. آپ کو خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے, سمجھ رہے ہیں, خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. اب یہاں پر آپ کہیں کہ صاحب ہمارے مزاج میں رواداری ہے, ہم 3 سمتوں سے کیسے برات کریں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد, ایسا ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ہم 3 سمتوں سے کیسے برات کریں؟ کہ یہ ممکن نہیں. آپ کو خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے, جیسے بتا دیا گیا ویسے نماز پڑھنا ہے, وضو کر کے نماز پڑھنا ہے, اور وضو بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے بتایا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے نماز کے حدود معین اور مقرر کیے. یہی مسئلہ روزے کا بھی ہے. یہ 30 روزے یا 29 روزے جو رکھنا ہے, یہ آپ کو ماہ مبارک رمضان ہی میں رکھنا ہے. رمضان کے علاوہ آپ کو روزے واجب کی حیثیت سے نہیں رکھنا ہے. قضا ہو تو بات الگ ہے, لیکن روزے آپ کو رمضان ہی میں رکھنا ہے. اور طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہی آپ کو روزہ رکھنا ہے. آپ وقت بھی نہیں بدل سکتے, ویسے ہی روزہ رکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے حج ہے, آپ کو 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. نہ 8 بار کر سکتے ہیں, نہ 6 بار کر سکتے ہیں, نہ 5 بار کر سکتے ہیں. آپ کو 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے, حجر اسود کو بوسہ دینا ہے, صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ آپ کو دوڑنا ہے, صحیح کرنا ہے, قربانی کرنا ہے, تقصیر کرنا ہے. جیسے بتا دیا گیا ویسے ہی آپ کو حج انجام دینا ہے. یہی مسئلہ خمس کا بھی ہے کہ آپ کو 5واں حصہ خمس کا نکالنا ہے. اس میں بھی آدھا جو ہے وہ سہم سادات ہے, اور آدھا جو ہے وہ سہم امام. یہ سادات کو دینا ہے اور یہ امام کا حق ہے. زکوٰۃ ہے تو وہ بھی محدد ہے, آپ کو 40 میں 1, یا مثلا بھیڑیں ہوں تو ایسے, یا اونٹ ہوں تو ایسے, تو جیسے بتا دیا گیا ویسے ہی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. دیکھیں اس کو شرعی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ان عبادتوں کی, دیکھیں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں, ان عبادتوں کی کیفیت میں اللہ نے تصرف کیا ہے. تو کیونکہ اللہ نے ان عبادتوں کی کیفیت میں تصرف کیا ہے, لہذا اللہ نے معصومین کو متصرف بنایا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل, متصرف بنایا. متصرف بنانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ ایسے نماز پڑھو, روزہ رکھ کے بتائیں گے کہ ایسے روزہ رکھو, حج کر کے بتائیں گے کہ ایسے حج کرو. اسی لیے اگر ان عبادتوں کے سلسلے میں کسی قسم کا اختلاف ہو جائے, مثلا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب قیام کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے پیر ملے ہوئے ہوں یا دور دور رہیں, تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ ان کو دیکھ کے یا ان کو دیکھ کے یا ان کو دیکھ کے یا ہمیں دیکھ کے یا ان کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا, بلکہ معصوم کو دیکھ کے فیصلہ ہوگا. کہ جب معصوم نے نماز پڑھی, غور فرما رہے ہیں, یہ ہے اسوہ حسنہ, معصوم کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ بھائی معصوم نے کیسے نماز پڑھی, ان کے پیر ملے ہوئے تھے یا دور دور تھے, تو اس کو دیکھ کے فیصلہ ہوگا. انہوں نے قنوت پڑھا تو ان کے ہاتھ کس پوزیشن میں تھے, اس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم نے جیسے نماز پڑھی اس کو دیکھ کے فیصلہ ہوگا. اب ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں آج کل تقلید کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ تقلید کی جائے یا نہ کی جائے. میں بہت آسانی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نمونہ عمل تو اللہ نے اہل بیت ہی کو بنایا ہے. اب 2 ہی باتیں ہیں کہ یا تو ہم خود معصوم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور سمجھیں کہ ایسے نماز پڑھنا ہے, یا کوئی معصوم کو دیکھ کے ہمیں بتائے کہ انہوں نے ایسے نماز پڑھی. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا, اب جو معصوم کو دیکھ کے بتانے والا اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ آسان لفظوں میں تقلید کو سمجھایا نہیں جا سکتا. اب بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ تقلید کس چیز کا نام ہے. تو نماز کے سلسلے میں, روزے کے سلسلے میں, حج کے سلسلے میں, کیونکہ اللہ نے کیفیت پہ تصرف فرمایا. لیکن اب اس کے آگے بڑھیے تو اللہ نے بہت سے مقامات پر کیفیت میں تصرف نہیں فرمایا. مثلا جہاد کے معاملے میں اللہ نے کیفیت میں تصرف نہیں فرمایا. آپ کہیں گے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے کیفیت میں تصرف نہیں فرمایا. کوئی خاص مہینہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں جہاد کیا جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی خاص مہینہ نہیں ہے کہ بھائی اسی مہینے میں جہاد ہوگا. کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ اس وقت میں جہاد کیا جائے گا.
میں نے کہا یہ اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر جہاد شروع ہو جائے گا. نہیں, ایسا بھی نہیں. آپ غور کر رہے ہیں, ان سے لڑا جائے گا, ان سے نہیں لڑا جائے گا, ایسا بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, نیزے سے ہوگا جہاد یا تلوار سے جہاد ہوگا, ایسا بھی نہیں ہے. یعنی کچھ قوانین ہیں, لیکن اللہ نے مکمل طور پر جہاد کے معاملے میں کیفیت میں تصرف نہیں فرمایا. تو جب اللہ نے جہاد کے معاملے میں کیفیت میں تصرف ہی نہیں فرمایا, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ نے کیفیت میں تصرف نہیں فرمایا تو اب اس معاملے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں نے ایسا کیا یا ایسا نہیں کیا. میں آپ کو کہیں لے جا رہا ہوں, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہی مسئلہ اگر آپ آگے بڑھیں تو امر بالمعروف کا بھی ہے. لوگوں کو معروف کی طرف دعوت دینا. آپ اپنے بیٹے کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو آپ امر بالمعروف ہی تو کریں گے. اب یہ کہیں نہیں بتایا گیا ہے کہ بیٹے سے بس اس طرح سے کہو کہ تم نماز پڑھو. آپ کیا سن رہے ہیں, میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وعلیہ. کیسے کہنا ہے بیٹے سے یا کسی سے کہ تم نماز پڑھو, یہ اس میں اللہ نے کیفیت میں تصرف نہیں کیا ہے. جیسے آپ چاہیں, جیسے آپ کا بیٹا مان جائے. سمجھ رہے ہیں آپ, سختی کرنے سے مانے تو سختی کر کے کہیے, ایک چاکلیٹ دینے سے نماز پڑھ لے تو چاکلیٹ دیجئے. جس طرح سے بچہ مان جائے ویسے اس کو نمازی بنائیے. اس کا مطلب یہ ہوا امر بالمعروف وقت کو, حالات کو دیکھتے ہوئے انجام دیا جائے گا. یہاں اللہ نے کیفیت میں تصرف نہیں فرمایا ہے. یہی مسئلہ نہی عن المنکر کا بھی ہے. غور نہیں کر رہے آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہی مسئلہ نہی عن المنکر کا بھی ہے. کوئی گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے, اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہماری بات مانتا ہے, ہم نے اس سے آہستہ سے کہا کہ بھائی نہیں یہ کام نہ کرو, رک گیا. یہ نہی عن المنکر ہی تو ہے. غور کر رہے ہیں, کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ ایسے آسانی سے نہیں مانے گا تو ڈانٹ کے کہا جائے گا رکو تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, تو یہ بھی نہی عن المنکر ہے. ہو سکتا ہے کسی کا ہاتھ پکڑنا پڑے, ہو سکتا ہے کسی کو کسی گناہ سے روکنے کے لیے ایک تماچا مارنا پڑے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو یہ تماچا مارنا بھی نہی عن المنکر میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب کوئی کہے کہ صاحب معصوم نے تو ایسا کیا نہیں. ہائے ہائے ہائے, ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. تو جواب یہ دیا جائے گا کہ معصوم نے بالکل اسی طرح کا عمل کیا یا نہیں کیا, یہ ایک الگ بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ معصوم نے نہی عن المنکر کا عمل انجام دیا یا نہیں دیا. کہا دیا, تو اب جب دیا تو ہم بھی دے رہے ہیں. اب جیسے سمجھ میں آئے گا ویسے انسان کو برائی سے روکیں گے. یہی مسئلہ تولے کا ہے اور یہی مسئلہ تبرے کا ہے. ہائے ہائے ہائے, سن رہے ہیں آپ کہ یہاں بھی اللہ نے کیفیت میں تصرف نہیں فرمایا. لہذا اب تولا کیسے کرنا ہے؟ اب جہاں جیسا ماحول ہو, جس طرح سے انداز سے, جس طریقے سے ہم چاہیں ویسے اہل بیت کی تعریف کریں, رسول اللہ کی مدح کریں. آپ غور کر رہے ہیں نا, یہاں اللہ نے کیفیت میں تصرف نہیں فرمایا, یہاں حدود کو معین و مقرر نہیں کیا گیا. یہی مسئلہ تبرے کا بھی ہے. بھائی بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, تبرے کا بھی ہے کہ تبرے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی دشمنان اہل بیت سے اظہار برات کرنا. تو اب اظہار برات کیسے کریں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. کیسے اظہار برات کریں؟ تو اب جیسا موقع ہو, جیسا محل ہو, جیسے حالات ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ, اس طرح سے ان سے اظہار برات کیا جائے. میں آپ کو یہاں تک صرف اس لیے لے کے آیا کہ لوگ عزاداری کے تمام معاملات میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ پانچویں امام نے گہوارہ نکالا یا نہیں نکالا؟ کسی امام نے تعزیہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ کسی امام نے اس طرح سے ماتم کیا یا نہیں کیا؟ زنجیر لگائی یا نہیں لگائی؟ قمع لگائی یا نہیں لگائی؟ ارے بھیا, عزاداری بھی وہ عبادت ہے کہ جہاں کیفیت میں تصرف نہیں کیا گیا. خدا کے لیے بھائی بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, یہاں کیفیت میں تصرف نہیں کیا گیا. اب جب یہاں کیفیت میں تصرف نہیں کیا گیا تو اب ہر معاملے میں یہ سوال نہ کیجئے کہ امام نے ایسا کیا یا نہیں کیا. اور کر رہے ہیں, ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل ہر مسئلے میں یہ نہیں کہ صاحب امام نے ایسا کیا یا نہیں کیا, اور ایسا کیا یا نہیں کیا, اور ایسا کیا یا نہیں کیا. اور کچھ بالکل احمق و گدھے قسم کے لوگ آ جاتے ہیں, انہوں نے کہا 200 ایئرس. دیکھیں کچھ لوگ جو تھوڑی بہت انگریزی جان لیتے ہیں وہ ان لفظوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. 200 سال تک
ائمہ نے عزاداری کی. اب دیکھیے کہ اس پہ قمع کا ماتم ملتا ہے نہیں ملتا ہے, زنجیر کا ماتم ملتا ہے نہیں ملتا ہے, تعزیہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے, اور تابوت نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا ہے. ارے بھیا عزاداری وہ عمل ہے کہ جہاں کیفیت پہ تصرف نہیں کیا گیا. حالانکہ تمام روایتیں اس سلسلے میں ہمارے علماء دکھاتے رہتے ہیں, لیکن میں اس سے بالکل الگ ہٹ کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اس میں ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف یہ دیکھو کہ ائمہ نے عزاداری کی یا نہیں کی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بالکل ویسا ہی میٹر ہے جیسے انہوں نے امر بالمعروف کیا یا نہیں کیا, نہی عن المنکر کیا یا نہیں کیا, تولا کیا یا نہیں کیا, تبرہ کیا یا نہیں کیا. تو انہوں نے کیا, لیکن یہاں اللہ نے کیفیت میں تصرف نہیں فرمایا. اب جب اللہ نے کیفیت میں تصرف نہیں فرمایا تو اب یہاں اس طرح کے سوالات کی گنجائش نہیں پیدا ہوتی. میری بات سمجھیے, گنجائش نہیں پیدا ہوتی. اور جہاں تک عزیزوں ائمہ طاہرین کے زمانہ کی بات کی جا رہی ہے کہ 200 سال میں, دیکھیں یہ بھی عجیب و غریب بات ہے, خدا کے لیے میری بات کے اوپر توجہ کیجئے گا کہ 200 سال امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر انہوں نے کہا کہ امام کی غیبت صغریٰ تک ائمہ نے عزاداری کی. اب اس عزاداری میں یہ عزاخانہ تلاش کر رہے ہیں, اس عزاداری میں یہ انجمنیں تلاش کر رہے ہیں, اس عزاداری میں یہ نوحے تلاش کر رہے ہیں. آپ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں, اس عزاداری میں یہ تبرکات عزا تلاش کر رہے ہیں. اما کیا احمق لوگ ہیں. ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ 200 سال جو ائمہ کی زندگی کے گزرے اس میں حکومتیں کس کی تھی؟ کہ بنی امیہ کی حکومت, بنی عباس کی حکومت. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. بنی امیہ کی حکومت, بنی عباس کی حکومت, ایسی ظالم حکومتیں کہ جہاں اگر کوئی اپنا نام علی رکھ لے تو قتل کر دیا جائے, جہاں کوئی اظہار تشیع کر دے تو اسے پھانسی دے دی جائے, کوئی اہل بیت کا ذکر کر دے تو اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے. ایسے حالات کہ جہاں اگر کوئی امام سے مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا تو وہ بھی سبزی فروش کی شکل اختیار کرتا تھا, اور اس کے بعد کسی گلی میں بار بار جاتا تھا, اور پھر اس گلی میں جس پہ امام رہتے تھے اور پھر وہاں جاتا تھا اور چپکے سے امام سے مسئلہ پوچھتا تھا. ارے بھیا ایسے حالات میں تم اس دور کی عزاداری کے نمونے تلاش کر رہے ہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب مجھے بتائیے, ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ قابل غور بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس چیز کے اوپر آپ غور کیجئے. اچھا ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کچھ لوگوں نے کہا صاحب عزاداری کا تعلق اگر دین سے ہوتا تو ہر جگہ کی عزاداری ایک جیسی ہوتی. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا کرے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اس سلسلے میں بہت ہی خوبصورت سی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. میں کہا بھائی ہر جگہ عزاداری ایک جیسی ہوتی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی معجزہ ہے کہ کائنات میں جتنے رنگ عزاداری کے ہیں کسی چیز کے کسی بہت بڑے شہر میں رہنے والا شخص جو بہت بڑے شہر میں رہتا ہے, بہترین عزاداری وہاں ہوتی ہے, مجلس ہوتی ہے, لاکھوں کا مجمع ہو جاتا ہے. اس سے پوچھئے تو کہا کہ نہیں پہلی محرم سے پہلے ہم اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں. وہ کہا کہ نہیں جیسی گاؤں میں ہمارے عزاداری ہوتی ہے ویسی کہیں نہیں ہوتی. یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ اعجاز عزا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ عزاداری کا اعجاز ہے. قسم خدا کی جو میں عرض کر رہا ہوں, کہیں تعزیہ رکھا جاتا ہے, ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے, کہیں رکھا جاتا ہے کہیں نہیں رکھا جاتا. ہمارے یہاں ہر گھر میں رکھا جاتا ہے. بہت سی جگہوں پر خاندان کا ایک امام باڑہ ہوتا ہے, وہاں رکھا جاتا ہے. کہیں شہر میں ایک رکھا جاتا ہے, کہیں گاؤں میں ایک رکھا جاتا ہے, پورے گاؤں کا ایک تعزیہ. کہیں گہوارہ نکالا جاتا ہے, کہیں گہوارہ نہیں نکالا جاتا. کہیں گھوڑے کی شبی نکالی جاتی ہے, کہیں نہیں نکالی جاتی. کہیں علم کی یہ شکل ہے, کہیں علم کی وہ شکل ہے. میں کہا صاحب اگر آپ خود سوچیے اگر عزاداری کا تعلق دین سے ہوتا تو پھر ہر جگہ ایک ہی جیسی عزاداری ہوتی. پھر اگر بیٹھ کے پڑھنا ہے تو سب بیٹھ کے پڑھنا ہے, نظم میں پڑھنا ہے تو سب نظم میں پڑھنا ہے, نثر میں ہے تو سب نثر میں ہے. ماتم کا طریقہ ایک ہوتا, مجلس کا طریقہ ایک ہوتا, علم ایک جیسے ہوتے, تعزیے ایک جیسے ہوتے, تابوت ایک جیسے ہوتے, سب کچھ ایک جیسا ہوتا. خطیب اکبر فرماتے تھے کہ بھئی ساری دنیا کی مسجدیں دیکھ لو. ہائے ہائے ہائے, دیکھیے اس سے آسان نہیں ہے سمجھنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو مشکل بھی نہیں ہے, فوراً یہ کام ہو سکتا ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے ماشاءاللہ, آپ ڈالیے مسجد اور ڈالیے مصر کی مسجد سامنے آ جائے گی. مسجد لندن کی مسجد سامنے آ جائے گی.
مسجد رشیا، وہاں کی مسجد سامنے آ جائے گی. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو مختلف ممالک کی مسجدوں کی تصویریں آپ دیکھیے. کیا ساری مسجدیں ایک جیسی ہیں؟ کیا سمجھیں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. کیا ساری مسجدیں ایک جیسی ہیں؟ میں نے کہا بھائی مکہ مدینہ کی مسجدیں اور طرح کی ہیں، ہندوستان کی مسجدوں کی شکل و صورت اور ہے، جو 100 سال پہلے بنی وہ اور طریقے کی تھی، جو اس زمانے میں بن رہی ہیں وہ اور ہیں. جو مسجد لندن میں ہے اس کی صورت کچھ اور ہے، جو امریکہ میں ہے اس کی شکل کچھ اور ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجدوں کی صورت الگ الگ ہے. تو اب اگر کوئی احمق کہے کہ اگر مسجدوں کا تعلق دین سے ہوتا، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، تو ساری مسجدیں ایک جیسی ہوتی. تو اس کا جواب کیا ہے؟ قسم خدا کی خطیب اکبر فرماتے تھے، شاید اسی لیے خطیب اکبر تھے، کیا زبردست جملہ وہ فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ مسجدوں کی شکل و صورت نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ مسجدیں تو الگ الگ طرح کی ہیں لیکن اللہ اکبر کی آواز ایک ہے. آیا سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. مسجدوں کی شکل و صورت نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ ہر جگہ سے آنے والی اللہ اکبر کی آواز ایک ہے. ایسے ہی عزاداری کے مختلف رنگ نہ دیکھو، مختلف طریقے نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یا حسین کی آواز تو ایک ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک آواز، ہر جگہ سے جو آواز آ رہی ہے وہ یا حسین. بس عزیزوں، میں نے بات کو تمام کیا جی. عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو ہمیشہ سینے سے لگائے رہیے، اس لیے کہ یہی دنیا اور آخرت میں ہماری پہچان ہے، اور روز قیامت بھی اس سے بڑی کوئی اور پہچان نہ ہوگی انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے. بس میں نے بات کو تمام کیا. عزیزوں، جس طرح سے نماز سے بہت سے فیوض و برکات حاصل ہو، اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تو آپ کی صحت کے لیے بھی بہت بہتر ہے، اور صبح آپ جلدی اٹھ جائیں گے تو بہت سے کام بھی ہو جائیں گے. غور کر رہے ہیں؟ بہت سے فائدے ہوتے ہیں نماز سے. لیکن اگر کوئی اس نیت سے نماز پڑھے کہ ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ کام ہو جائیں، تو کیا نماز ہوگی؟ کہ نہیں ہوگی. نماز کی نیت کیا ہوگی؟ قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. ویسے ہی ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں، لیکن عزاداری کی نیت بھی کسی اور مقصد کے لیے نہیں کی جا سکتی. جیسے وہاں نماز کی نیت ہے قربتاً اللہ، ایسے یہاں عزا کی نیت ہونا چاہیے بی بی زہرا آپ کی خوشنودی کے لیے. اس لیے کہ بی بی نے تمنا ظاہر کی تھی کہ میرے بچے پر روئے گا کون، میرے بچے پہ آنسو کون بہائے گا، میرے بچے پر گریہ کون کرے گا. ہاں عزیزوں، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، امام حسین نے مدینہ چھوڑا، زہرا نے جنت کو چھوڑ دیا. بی بی ساتھ ساتھ چل رہی. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. ہاں عزیزوں، بعد قتل حسین جب حرم کو گرفتار کر کے لے جایا گیا اور ایک ایسے قید خانے میں رکھا گیا جہاں دن بھر دھوپ پڑتی تھی، رات بھر اوس پڑتی تھی، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اسی قید خانے میں. آپ کو معلوم ہے عزیزوں، آرام دہ کمروں میں، ایئر کنڈیشن مساجد میں سکون کے ساتھ نماز پڑھنا اور ہے، لیکن قید خانے شام میں نماز پڑھنا اور. آپ ذرا غور تو کیجئے عزیزوں، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جناب زینب سے کہتے ہیں، پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر چند دنوں سے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. جناب زینب کہتی ہیں، بیٹا سید سجاد، یزید کے یہاں سے کھانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ بچوں کے درمیان پورا نہیں پڑتا. میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، خود فاقے کرتی رہتی ہوں، ذوق بڑھتا جاتا ہے، اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی. اس عالم میں قید خانے میں زندگی گزر رہی ہے،
نہ ٹھیک سے کھانا دیا جاتا ہے، نہ پانی دیا جاتا ہے۔ ایسے عالم میں زندگی کا سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن عزیزوں، اس کیفیت میں بھی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سر کو سجدہ خالق میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے چوتھے امام؟ کوئی شکوہ نہیں کر رہے ہیں، پروردگار یہ ہم پر کیسا ظلم ہو گیا، شکوہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیا فرمان ہے؟ پروردگار تیرا شکر ہے، اللہ اکبر، تیرا شکر ہے کہ تو نے عبادت کے لیے یہ گوشہ تنہائی عطا کیا ہے۔ عزیزوں، داروغہ زندان قید خانے کے دروازے کے قریب آیا، آپ کے چوتھے امام کو آواز دی، امام زین العابدین زندان کے دروازے کے قریب آئے۔ کیا بات ہے؟ کہ بیویوں سے کہہ دیجئے کہ جس بیوی کو رونا ہوا کرے وہ قید خانے کے اندر رو لیا کر، کوئی بیوی قید خانے سے باہر جا کے نہ رویا کرے۔ امام نے فرمایا بھائی کوئی بیوی قید خانے سے باہر جا کے نہیں روتی۔ کہا نہیں مولا، جب نصف شب گزر جاتی ہے تو ایک بیوی آتی ہے، پس دیوار زندان آ کے روتی ہیں، اور ایسے روتی ہیں جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی۔ عزیزوں، ہمارے چھٹے امام ہیں جناب ابو بصیر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہو رہی، جب مجلس تمام ہو گئی تو امام نے جناب ابو بصیر سے کہا ابو بصیر تم روئے نہیں؟ ابو بصیر نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال امام کے سامنے پیش کیا۔ امام نے وہ رومال دیکھا اور اس کے بعد فرمایا ابو بصیر ایسے نہیں بلکہ چیخ کر رویا کرو، باواز بلند رویا کرو۔ اب بھی فرمایا ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی۔ یہی تو داروغہ زندان نے آگے کہا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، جب وہ بی بی آ جائیں تو ہمیں بلا لینا۔ عزیزوں، سورج غروب ہو گیا، رات کا سفر آگے بڑھنے لگا۔ جب نصف شب گزر گئی تو امام زین العابدین کے پاس داروغہ زندان آیا۔ آنے کے بعد کہا مولا چلیے وہ بی بی آ گئی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام قید خانے سے باہر نکلے، تڑپتی ہوئی زینب قریب آ گئیں۔ میرے لال، میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی۔ عزیزوں، دونوں پس زندان پہنچے۔ داروغہ زندان نے دور سے دکھایا، وہ دیکھیے وہ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو آپ کے بابا کا ماتم کر رہی ہیں۔ امام نے دور سے دیکھا، ایک فقرہ کہا بھائی ابھی ہم جا کے معلوم کرتے ہیں کہ یہ بی بی کون ہے، لیکن تمہیں پہلے سے بتائے دیتے ہیں کہ یہ بی بی قید خانے کی بیویوں میں سے نہیں ہیں۔ کہ آپ نے دور سے دیکھ کے کیسے پہچانا؟ کہ میں نے پہچانا ایسے کہ ان بی بی کے سر پہ چادر موجود ہے، اور جو بیویاں قید خانے میں ہیں ان کے سروں پر چادریں موجود نہیں ہیں۔ یہ کہہ کے امام شہزادی زینب کے ساتھ ان بی بی کے پاس پہنچے، اور جانے کے بعد جناب زینب نے کہا کہ بی بی آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں حسین کی بہن زینب ہوں۔ اے بی بی، یہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہے، آپ کو اسی حسین کا واسطہ یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں۔ بس عزیزوں، اتنا سننا تھا۔ ان بی بی نے سر اٹھایا، اے بیٹی زینب مجھے پہچانا نہیں، میں تمہاری اماں زہرا ہوں۔ اے میرے لال سید سجاد، جب سے تم لوگوں نے مدینہ چھوڑا ہے میں تمہارے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہوں۔